الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تمام دیکھنے والوں کو جنید اقبال کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، حادثہ صرف یہ نہ تھا کہ حادثہ ہو گیا، حادثے سے بڑا حادثہ یہ ہوا کہ حادثہ ہونے کے بعد ہمیں حادثہ ہونے کے حوالے سے کوئی پرواہ تھی ہی نہیں۔ معاشرہ جس تیزی کے ساتھ اس وقت فحاشی کی طرف اور عریانی کی طرف دوڑ رہا ہے ناظرین، یعنی بے حیائی اور بے شرمی جس تیزی کے ساتھ ہمارے معاشرے کے اندر سرایت کر گئی، جس تیزی کے ساتھ پریویل کر گئی ہیں، اور صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ ہم سب جو ہیں خاموشی کی ایک تصویر بنے ہوئے ہیں، یعنی کوئی بھی بدی کو بدی کہنے کو تیار نہیں، الا ماشاءاللہ کے چند یعنی خال آوازیں ضرور اٹھتی ہیں۔ تو عمومی طور پہ جو ہے کوئی بھی بدی کو بدی کہنے کو تیار نہیں ہے، کوئی بھی اس کے خلاف آواز بلند کرنے کو تیار نہیں ہے، کوئی بھی جو ہے باقاعدہ ریٹیلیشن دکھانے کو تیار نہیں ہے، کوئی بھی ریبٹل دینے کو تیار نہیں ہے، کوئی بھی جو ہے اس انداز سے سوچنے کو تیار نہیں ہے صاحب کہ معاشرے کی جو بنیادی نارمز ہیں وہ تباہ و برباد ہو چکی ہیں۔ وہ جو ایک ورڈ ہے نا کہ ڈیمیج از ڈن، تو ڈیمیج از ڈن جی، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ تباہی اور بربادی ہو چکی ہے۔ ہم نے اپنے معاشرے کی جو بنیادیں اس کو کھوکھلا کر دیا ہے، بے حیائی اور بے شرمی کا پانی اس حد تک ہم نے بنیادوں میں انڈیل دیا ہے، اس حد تک انڈیل دیا ہے کہ ہماری بنیادیں اب کھوکھلی ہو چکی ہیں۔ لیکن افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ جس انداز سے آواز بلند ہونی چاہیے اس انداز سے ہمارے معاشرے میں آوازیں بلند نہیں ہو رہی ہیں، اور اس میں ظاہر ایک بہت بڑا کردار بہت بڑا چنک الیکٹرانک میڈیا کا اور سوشل میڈیا کا ہے، جس پر کسی قسم کا کوئی کراس چیک اور کوئی بیریئر نہیں ہے۔ نوجوان نسل جو ہے وہ شتر بے مہار ہو چکی ہے، اور شتر بے مہاری کا یہ عالم ہو چکا ہے کہ خواتین بھی مکمل طور پہ آزاد سوچ کی مالک ہو چکی ہیں، اور جو نوجوان طبقہ عمومی طور پہ ہے وہ بھی مکمل طور پہ آزاد سوچ کا مالک ہو چکا ہے۔ یہ پورا نقشہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں بیان کر دیا۔ بہت توجہ کے ساتھ اس حدیث پاک کو ذرا آج آپ سن لیجئے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو پتہ ہے کہ دور ابتلا میں اپنی امت میں بے حیائی کے پھیلنے کا جو اندیشہ تھا وہ اپنے قلب میں رکھتے تھے، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے خبردار فرمایا، اور کیسے خبردار فرمایا ذرا توجہ سے سن لیجئے۔ فرماتے ہیں کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے نوجوان بدکار ہو جائیں گے اور تمہاری لڑکیاں اور عورتیں تمام حدود پھلانگ جائیں گی۔ اب صرف اس حدیث پاک کو سنتے رہیے، اور آج کا جو یہ پورا معاشرہ ہے نا، پورا معاشرہ جو بے شرمی اور بے حیائی کی ایک مکمل تفسیر اور تصویر بن چکا ہے، ذرا اس پہ غور کیجئے گا۔ یعنی اس معاشرے کو سامنے رکھیے، حدیث پاک کو سنیے، اور آپ کو اندازہ ہوگا صاحب کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ورڈ ٹو ورڈ ایسا لگتا ہے کہ جیسے پورا اس معاشرے کا ایک نقشہ جو ہے وہ ہمارے سامنے بیان کر رہی ہے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے نوجوان بدکار ہو جائیں گے اور تمہاری لڑکیاں اور عورتیں تمام حدود پھلانگ جائیں گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ایسا بھی ہوگا؟ فرمایا ہاں، اور اس سے بڑھ کر، اب سرکار علیہ السلام آگے فرماتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب نہ تم بھلائی کا حکم کرو گے اور نہ برائی سے منع کرو گے۔ ذرا توجہ کیجئے اس معاشرے کے اوپر کہ آج صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ بھلائی کا حکم الا ماشاءاللہ، لیکن بھلائی کا حکم کرنے سے جو ہم بہت گریز کرتے ہیں، اور برائی سے روکنے سے ہم بہت زیادہ جو ہے وہ گریز اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں فوراً یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ کو مر کے اپنی قبر میں جانا ہے، اپنے کام سے کام رکھیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ایسا بھی ہوگا؟ فرمایا ہاں، بالکل ایسا ہوگا۔ اور اس کے بعد سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے بھی بدتر اس وقت تم پر کیا گزرے گی جب تم برائی کو بھلائی اور بھلائی کو برائی سمجھنے لگو گے۔ یعنی ورسٹ ترین سچویشن یہ ہوگی کہ ہم برے کو اچھا جاننے لگیں گے، اور جو اچھا ہوگا اسے ہم برا جاننے لگیں گے۔ اب اس پوری حدیث پاک کو آپ سامنے رکھیے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اور ذرا غور کیجئے کہ آج صورتحال نوجوانوں کی کیا ہو چکی ہے کہ بدکاریاں اپنے عروج پر پہنچ چکی ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے صاحب، آپ گھروں سے اٹھا لیجئے اور پارٹیز تک چلے جائیے، آپ الیکٹرانک میڈیا سے اٹھا لیجئے، سوشل میڈیا تک چلے جائیے، آپ اسکول سے اٹھا لیجئے، کالجز یونیورسٹیز تک چلے جائیے، آپ محلوں سے اٹھا لیجئے، اور
चौबारों और चौराहों तक को देख लीजिए, होटल्स को हर जगह आप देख लीजिए, आपको एक बदकारी का पूरा सिस्टमैटिक वे में एक मैकेनिज्म जो है वो नजर आएगा नौजवानों के दरमियान। यानी हर तरह की जो बदकारी है वो आपको बिल्कुल यूं कह लीजिए कि आपके डोर स्टेप के ऊपर आपको नजर आएगी। इसी अंदाज से जो लड़कियां और औरतें हैं, यानी जो खवातीन हैं, वो अपनी हुदूद को फलांग लेंगी और हम कुछ भी नहीं बिल्कुल कुछ नहीं कर पाएंगे। आज सूरत हाल देख लीजिए कि किस हद तक जो है वो शुत्रे बेमुहारी हो चुकी है, यानी बेहयाई और बेशर्मी जो है वो किस लेवल पे खवातीन में पहुंच चुकी है। इसी अंदाज से मतलब भलाई का जो हुक्म करना है, यानी भलाई से जो ताल्लुक जुड़वाना है लोगों का, उसको तो छोड़िए साहब, बुराई को रोकने के हवाले से छोड़िए। हम तो सूरत हाल में यहां पे आके गिरफ्तार हो जाएंगे कि हम जो है वो अपना भलाई को बुराई कहने लग जाएंगे और जो बुराई हो रही होगी उसको हम भलाई कहने लग जाएंगे। आज पूरे माशरे पे अगर आप निगाह डालें तो आपको नहीं लगता साहब सूरत हाल बिल्कुल इसी अंदाज से हो चुकी है कि हमारे यहाँ जो है कोई नेकी का हुक्म देने वाला जो है अगर नेकी के हुक्म देने की कोशिश करता है उसे फौरन शटअप कॉल दे दी जाती है, कोई बुराई से रोकने की बात करता है उसे शटअप कॉल दे दी जाती है। इवन अब हमारे यहाँ सूरत हाल ये हो गई है कि बुरों को अच्छा बनाकर पेश किया जाता है और अच्छों को बुरा बना के पेश किया जाता है। इसी अंदाज से जो बुराई है उसको इतना खूबसूरत मुज़य्यन करके पेश किया जाता है कि हम उसे भलाई समझने लगते हैं, और जो भलाई है उसको इतना भद्दा और गंदा कर दिया जाता है, या यूं कहिए कि इतना कंट्रोवर्शियल बना दिया जाता है, या ये कह दिया जाता है कि इंतहाई दकियानूस किस्म की अप्रोच है कि उसे जो है बुराई के अंदर तब्दील कर दिया जाता है। बात बड़ी सादी सी है और समझने वाली है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1450 बरस पहले अपने कल्ब अथर में इस उम्मत का गम लिए हमें बतला रहे हैं बुनियादी तौर पे कि ये इस उम्मत के अंदर होने वाला है। मसला क्या है? मसला ये है कि हम इस बात को समझने को तैयार नहीं हैं कि सरकार की अहादीस मुबारका हमारे लिए बुनियादी तौर पे एक बैरियर कायम करती हैं कि सरकार अलैहिस्सलाम जिस बात पे मगमूम थे या जिस बात पे रंजीदा थे या जो उनका कंसर्न था, वो कंसर्न इसलिए था कि खुदा न खास्ता मेरी उम्मत इन कामों में पढ़कर अपने आप को जहन्नम रसीद न करवा ले, लिहाजा उम्मत को चाहिए कि अपने आप को इन तमाम खुराफात से महफूज रखे और अपने आप को उस रास्ते पर चलाए जो रास्ता अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है। अल्लाह तबारक व तआला हम नौजवानों को ख़ास तौर पे बदकारियों से बचने की तौफीक अता फरमाए, ख़वातीन को ये सोच और समझ अता फरमाए कि वो अपनी सर्टेन बाउंड्रीज में रहें। ये जो आज़ादी के दिल फरेब नारे हैं, ये जालसाजी वाले नारे सिवाय बर्बादी के और कुछ भी नहीं है। हमें ये सोच अता फरमाए कि हम अपना काम, वो जो अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का काम है, उसको अदा करते रहें चाहे हमारी कोई बात सुने ना सुने, और हमें ये सोच अता फरमाए कि हम अच्छे और बुरे का फर्क महसूस करें। जो बुरा है वो बुरा है, वो भला कभी नहीं हो सकता इल्ला ये कि वो तौबा कर ले, और जो भला है वो भला है, उसे बुरा कह के उसे परागंदा न कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला आपका, हमारा, हम सबका हामी और नासिर हो। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।